آپ کو بتاتے چلیں کہ کئی دفعہ آپ کسی کا اگر دعوت پہ انتظار کر رہے ہیں اور بار بار ان کو کال کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں رہ گئے، ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، وقت ہو گیا ہے، سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو کبھی کبھار آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے آلموسٹ دیر، میں بس پہنچنے ہی والا ہوں۔ یہ جو آلموسٹ ہے نا، یہ بڑی پینفل چیز ہے، کیونکہ اکثر آپ ایتھلیٹس کو بھی دیکھیں جو شکست اور فتح کے بیچ میں، ان کے بیچ میں بالکل ایک چھوٹا سا باریک سا فاصلہ رہ جاتا ہے، اینڈ دے ڈونٹ کوائٹ کلوز دا گیپ۔ اور یہ ایک بڑا پینفل سچویشن ہے، اس میں پروکیسٹینیشن بھی شامل ہوتی ہے، قسمت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، کبھی آپ اس لمحے تک پہنچتے پہنچتے آپ کی خود کی ہمت جواب دے جاتی ہے، اینڈ یو پروبیبلی گیو اپ، اینڈ دوز ہو پرزویئر، ان کی پرزویرنس ان کو آگے تک لے کے چلی جاتی ہے اور ان کو جتا دیتی ہے۔ تو وہ جو لوگ جو آلموسٹ دیر، کوائٹ دیر، لیکن بس کر نہیں پاتے، ان کے لیے ہے آج کا پروگرام، اور کس طرح وہ اس گیپ کو کلوز کر سکتے ہیں، کیسے دے آر ایبل ٹو گیٹ واٹ دے وانٹ از دا کی کویسچن۔ سو لیٹس اس موو ان ٹو دس ڈسکشن۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، آئیے ذرا ان سے آپ کی ملاقات کراؤں، ان سے تعارف کراؤں آپ کا۔ پہلے جی ہمارے ساتھ وجی احمد صدیقی صاحب موجود ہیں، جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، ماشاءاللہ 30 سال کا تجربہ ہے، اور تمام ہی میجر پولیٹیکل ایونٹس کو، چیزوں کو کور کیا ہے۔ ان سے سیاسی طور پہ بھی پوچھیں گے، کیونکہ تمام سیاستدان الیکشن سے پہلے کافی پرعزم ہوتے ہیں اور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ہم جیت جائیں گے، لیکن بالکل جیسے کہتے ہیں نا، بڑے بڑے برج گرتے ہیں اور بالکل چھوٹے سے مارجن سے کبھی کبھار آپ شکست کھاتے ہیں، تو تب کیا ہوتا ہے، ناٹ کوائٹ دیر، ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، وجی سے جانیں گے۔ بہت شکریہ وجی فار بینگ ہیئر ود اس۔ آف کورس وی آلسو ہیو احمد فواد ہو از اے کارپوریٹ ٹرینر اینڈ اے اسپیشلسٹ وین اٹ کمز ٹو آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ۔ ان سے بھی پوچھیں گے کہ پرسنل گروتھ سے لے کے آپ کے بیسٹ پروڈکٹ اور اس کی مارکیٹنگ اور اس کی ڈسٹریبیوشن تک، کبھی کبھار ایک چھوٹی سی غلطی، ناٹ ریئلی کورنگ آل دا کارنرز، کین کاسٹ یو اے لاٹ۔ تو ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں ان سے۔ بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا۔ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ، another پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ اینڈ کنسلٹنٹ صوبیہ علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا۔ سب سے پہلے اگر وجی آپ سے شروعات کروں، کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان لوگوں کو جو ہمیشہ جیتتے ہیں، جو ہمیشہ پرفیکٹ پلاننگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پلان ذرا سے مارجن سے فلپ ہو جاتے ہیں؟ یہ ہے کہ جو لوگ ہمیشہ جیتتے ہیں وہ انہوں نے پہلے بہت بڑی ناکامیاں دیکھی ہوتی ہیں۔ اس میں مثال دوں گا میں تھامس الوا ایڈیسن کی، جس نے بلب ایجاد کیا تھا۔ اس بلب کی ایجاد میں اسے 10,000 مرتبہ ناکامیاں ہوئی تھیں، تو وہ ناکام ہوا تھا 10,000 مرتبہ، تو اس کے بعد جو 10,000 مرتبہ کے بعد جو بلب اس کا روشن ہوا تو وہ کامیابی تھی۔ تو کامیابیوں کے پیچھے ناکامیوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی ناکامیوں کا ذکر نہیں کرتے کہ وہ بتاتے ہیں کہ براہ راست وہ کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ناکامیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں تو کسی نے کہا تھا کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ ناکامیاں جو ہیں وہ کامیابیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، اور یہی ہمارے لیے مثال ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی ناکام نہ ہوا ہو اور پھر کامیاب ہو جائے۔ وجی صاحب، لیکن پھر کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے خود کہا کہ اپنی ناکامیوں سے، اپنی فیلئر سے، اپنی شکست سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور دوبارہ پرعزم ہو کر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو منفرد بناتے ہیں اور ایونچولی کامیاب بناتے ہیں؟ کیونکہ کئی ایسے لوگ بھی آپ کے ارد گرد ہوں گے جو شکست خوردہ ہونے کے بعد آگے بڑھنے کا جو اپنا عزم ہے، جو اپنی موٹیویشن ہے، وہی کھو بیٹھتے ہیں۔ یہی ان میں اور عام کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ ناکام لوگ جو ہیں وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور کامیاب لوگ جو ہیں وہ اپنی ناکامیوں سے سیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہ ہو سکے، تو وہ ان غلطیوں کو دہراتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان غلطیوں سے پیچھا چھڑاتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کے حوصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جو ماضی کا بوجھ ہے وہ لے کے نہیں چلتے، لیکن ان سے سبق ضرور سیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں فرق۔
اچھا جی، ایک انگریزی کا محاورہ ہے جو میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی احمد. عام طور پہ کہا جاتا ہے سکسیس ہیز مینی فادرز بٹ فیلئر از این آرفن. جب آپ کامیاب ہوتے ہیں، جس کو اردو میں لوگ کہتے ہیں کہ جی چڑھتے سورج کے پجاری، آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، واہ واہ بھی کریں گے، آپ کی ذہانت کی اور آپ کی بریلینس کی تعریفیں بھی کریں گے. لیکن اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں یا آپ بتدریج ناکام ہو رہے ہیں، ایک فیلیئرس کا سلسلہ آپ کے پاس ہے. جیسے ابھی وزیر صاحب نے کہا کہ بڑے بڑے لوگوں نے جب ڈسکوریز کی، ایجادات کی، تو انہوں نے پہلے ناکامی کا سامنا کیا، لیکن وہ کبھی اپنے آپ کو انہوں نے ڈی موٹیویٹڈ ہونے نہیں دیا. لیکن ہمارے یہاں اگر ایک شخص ایک کے بعد ایک کاروبار کر رہا ہے یا کوئی اٹیمپٹ کر رہا ہے اور وہ فیل ہوتا چلا جا رہا ہے، تب تو ہم اس کا حوصلہ توڑنے میں لگ جاتے ہیں اور وہ اس کو کافی تنہا اور اکیلا کر دیتے ہیں، تانے بھی دیتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد یہ دیکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ سدرا، یہ ایک مجھے آپ کے جیسے کوٹ آپ نے کیا، مجھے نیک وجک ہیں، ایک بہت زبردست شخص ہیں جن کے بازو بھی نہیں ہیں اور ٹانگیں بھی نہیں ہیں اور وہ بہت اچھے سوئمر بھی ہیں. انہوں نے بڑا اچھا ایک کوٹ ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ لائف از ناٹ اے پاس فیل ٹیسٹ، اٹ از آل اباؤٹ ٹرائل اینڈ اٹ از اے ٹرائل اینڈ ایرر پروسیس. تو آپ اگر صرف پاس اور فیل میں رہ جائیں گے اور ان لوگوں کی باتیں سنیں گے جو آپ کے اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں ہیں، ان کی باتیں ہی آپ مانتے چلے جائیں گے کہ اس نے کہہ دیا فیل ہے اور آپ مان لیتے ہیں کہ وہ فیل ہے، تو پھر آپ نہیں اٹھ سکتے. تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ جس پروسیس سے گزر رہے ہیں یہ یونیک ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات کا عجیب سا ڈیزائن ہے، ہر ایک کا ایک یونیک پیٹرن ہے. تو اس یونیکنیس میں آپ دیکھیں کہ کیا اس پیٹرن میں جہاں پہ آپ نے کام کیا 2-3 اٹیمپٹس اگر سکسیزفل نہیں ہو سکیں تو وہ آپ کا سکسیسفل نہ ہونے کا مطلب نہیں ہے. اور آپ کو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے شاید آپ کے والا جرنی نہیں دیکھا ہوا. سو آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ 1-2 چیزیں اس میں ضرور کریں. ایک تو سائنٹیفک انالیسس ضرور کریں. کچھ انڈسٹریز ہیں، کچھ کام ہے جہاں پہ دنیا نے محنت کر کے اصول دریافت کر لیے ہوئے ہیں کہ یہ 4 کام آپ کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. آپ وہ دیکھیں، اگر آپ پر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اس اسٹڈی کریں اور اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی یونیکنیس کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ساتھ ایک ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، آپ کا پیٹرن ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو آٹو بایوگراف پڑھنے کی ہیبٹ ڈال لیں یا بایوپک دیکھنے کی ہیبٹ ڈال لیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سکسیس جو جس کے وہ مینی فادرز ہیں وہ تبھی آتے ہیں، لوگ جب کراؤڈ اکٹھا تبھی ہوتا ہے جب آپ کامیابی حاصل کر چکتے ہیں. اس پروسیس کے دوران آپ تنہا ہی ہیں اور ساری ڈانٹ ڈپٹ ان لوگوں کو ملی ہے جو کامیاب ہوتے ہیں. اچھا، جو ہمیشہ ایک اور ہم کہتے ہیں نا، ایک فکرہ بڑا مشہور ہے کہ ٹرسٹ دا پروسیس، اور خاص طور پہ چیمپئنس کے لیے مجھے بھی محمد علی کا ایک کوٹ یاد آ رہا ہے، دا امیزنگ باکسنگ چیمپئن آف آل ٹائمز. انہوں نے کہا تھا کہ چیمپئنز آر ناٹ میڈ ان باکسنگ رنگس، یا وہ جب میچ ہو رہا ہوتا ہے اس کے دوران چیمپئن نہیں بنتا، اس کی محنت اور اس کی جو لگن ہے وہ اس سے پہلے کا وقت ہوتا ہے. کئی لوگ اس سے انکاری ہوتے ہیں. صوبیہ، آپ کے پاس ایک حالیہ مثال لے کے آنا چاہوں گی. جیسے ارشد ندیم نے پاکستان کا نام روشن کیا، اولمپکس میں گولڈ میڈل لیا، لیکن کئی لوگ اب ان کی کامیابی کو اور ان کو جتنے انعام مل رہے ہیں اور لوگ جس طرح ان کو سراہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں یار بس ایک نیزہ پھینکے، ایک جاولن تھرو سے اس بندے کی زندگی بدل گئی. لیکن پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ وہ 92.3 میٹرز والا جاولن پھینکنے کے لیے انہوں نے کتنی سال کتنی مہینے محنت کی تھی. جب کسی کو یہ سکسیس فارمولا کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ سکسیس کی گارنٹی نہیں ہے لیکن پہلے محنت کرنا لازمی ہے، لوگ اسی سے ہی آنکھ چرانا شروع کر دیتے ہیں. دے وانٹ ٹو بی چیمپئنس بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ویک اپ ایٹ 5 AM، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ورک ہارڈ. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گی؟ بالکل سدرا، آئی تھنک آپ نے بہت ہی ریلیونٹ اور بڑی اچھی اگزامپل شیئر کی ارشد ندیم کی، بالکل ہمارے سامنے ہے. وی آل نو کہ یہ ایک دن کی محنت یا یہ اوور نائٹ سکسیس جو جس کو بولتے ہیں، دس نتھنگ لائک دیٹ. ایئرز، سالوں کی محنت، ایفرٹ اس کے پیچھے ہوتی ہے، جب جا کے ہماری جو جس کو ہم بولتے ہیں کہ ڈریم کم ٹرو. So dream come true, they never come true unless and until you make an effort and unless and until you do what is really required. So اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہی ہے کہ مطلب of course we have to understand کہ بیٹھے بیٹھے تو ہمیں کبھی بھی کچھ نہیں مل سکتا. ہمارا ایون ریلیجن بھی ہمیں یہی بولتا ہے کہ مطلب فرسٹ we have to do our part and then leave it to اللہ اور جو بھی ہماری قسمت ہے یا ہمارے ڈریمز ہیں اس کے لیے ہمیں بہت ساری ایفرٹ، بہت ساری مشکلوں کا سامنا، آبسٹیکلس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جا کے ہی ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ڈریمز کو پورا کر سکیں. بالکل
بالکل. مجھے یہ بتائیے گا صوبیہ کہ پروکیسٹینیٹرز جو ہوتے ہیں، جو ہمیں پتہ ہے کہ کئی دفعہ اچھا پروکیسٹینیشن کی جب بات کرتے ہیں نا، ذہن میں ایک بڑا لیزی، سست، کاہل انسان آتا ہے. لیکن کبھی کبھار میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بریلینٹ لوگ وہ لاسٹ منٹ .coms ہوتے ہیں، وہ پریشر میں کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کرائسس میں پرفارم کرتے ہیں، لیکن ادروائز جب ایک لل پیریڈ ہے ان کو وہ ایڈرلن رش ہی نہیں ملتی، وہ اس وقت محنت ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ اس وقت بڑا سکون کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو پروکیسٹینیشن میرے خیال میں جیریس کو ختم کرتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کمفرٹ زون ہے لوگوں کا، یا اس وقت ان کے ذہن میں ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ آف ٹائم بڑی مختلف ہے؟ بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر تھیریز دینے کی کوشش کی ہے نا کہ جی وہ وقت گزار دیتے ہیں کیونکہ وہ آرٹسٹ لوگ ہیں تو وہ ایسے ہی کام کریں گے. آپ اس کو کیسے سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں؟ جی سدرا, that's very rightly said کہ procrastination is very different than laziness. It's not laziness, it's very different. اور procrastination ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے, even high achievers کو بھی ہوتی ہے. اور اس کے جو ایک دو مین ریزنز ہیں وہ یہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو کبھی کبھی ہمارے پاس کلیئر ویژن نہیں ہوتا. جب ہمارے پاس بالکل کلیئر ویژن نہیں ہوتا ہمارے سامنے اور ہمارا کوئی لائف کا پرپز نہیں ہوتا تو ہم جو ہے وہ ڈیویٹ کر جاتے ہیں اپنے ویژن, اپنے راستوں. بالکل صحیح. اچھا جی, پروکیسٹینیشن جس کی وجہ سے آپ کے گولز پورے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں, اس کی وجہ ہوتی کیا ہے, یہ ہم بات کر رہے تھے صوبیہ سے. صوبیہ, سو یو سیڈ کہ پروکیسٹینیشن اینڈ لیزینس از ویری ڈفرنٹ. آئی ووڈ لائک یو ٹو کنٹینیو ود دیٹ, لیکن ایک کالر سے جلدی سے بات کر لیتے پہلے. ہیلو, السلام علیکم. گڈ مارننگ صدرا اقبال. گڈ مارننگ آیا, کیا حال چال ہے آپ کے؟ دیکھیں ہیلو, آواز آ رہی ہے صدرا میری؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے, فرمائیے. ہاں صدرا, بس میں اتنا کہنا چاہوں گا, دیکھیں کسی نے میری وائف سے پوچھا کہ آپ ناشتے میں کیا کیا کھاتے ہیں آپ کے ہسبینڈ, تو اس نے سب سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو صدرا اقبال کا شو ہوتا ہے, باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ نہیں آپ کی پروگرام ہے یہ. اچھا دیکھیں, کمنگ بیک ٹو, میں جلدی سے بات ختم کروں گا آپ کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے بچپن میں بروس کی کہانی پڑھی تھی نا, ٹرائی 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 اگین, لیکن پرابلم ہے کہ ہم نے تو اس کو بہت حد تک فالو کیا, میں نے اپنی زندگی میں بھی فالو کیا. اب مسئلہ یہ کہ ہمارے جو بچے ہیں جو ہم اتنا جلدی سب کچھ کرا, اور کیونکہ اتنا فاسٹ زمانہ ہو گیا, وہ ایک دم ذرا سی بات پہ فوراً یعنی ڈسکریج ہو جاتے ہیں. تو ہم پیرنٹس کی کیا ذمہ داری ہے, اس کو کس طرح ہم وہ کرتے ہیں. دوسری ایک بات بہت امپورٹنٹ کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن بات یہ کہ آپ کچھ اچیومنٹ, جیسے ابھی ارشد نبی کی مثال دی گئی, تو وہ اس نے ایک شاٹ میں بہت کچھ کما لیا, لیکن اس کی ڈیڈیکیشن تھی. تو ایسا ہر ایک آدمی نہیں کر سکتا. تو اس جو لوگ یہ دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے, ان کے لیے کیا میسج ہوگا؟ بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ. دیکھیں, ایک تو مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹرسٹ دا پروسیس. کبھی کبھار ہم یا تو بہت جلدی اپنی موٹیویشن کو ان ایکشن کر لیتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں اگر دینا چاہوں, وزن کم کرنے کے حوالے سے, اگر آپ نے تہیہ کر لیا ہے تو پہلے دن آپ ڈائٹنگ بھی کر رہے ہوں گے, اسی ہفتے آپ نے جم بھی جوائن کر لیا ہوگا, پہلے 3-4 دن آپ 1-1.5 گھنٹے کی ایکسرسائز بھی کریں گے. دیکھیں, آپ کو کوئی ایسا پروسیس اپنانا چاہیے جو آپ کنسسٹنٹلی کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کی موٹیویشن کا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی اگر آپ نے ایک گول بنایا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ مصور بننا چاہتے ہیں یا وزن کم کرنا چاہتے ہیں, ایتھلیٹ بننا چاہتے ہیں, تو آپ روزانہ 6-6 گھنٹے کی ہی ٹریننگ سے شروعات کریں. دین ایون اے اسمال سیٹ بیک کین بی ویری ہارڈ بریکنگ. لیکن اگر آپ چھوٹے, جس کو کہتے ہیں نا بیبی اسٹیپ سے اگر شروعات کریں گے تو آپ زیادہ کنسسٹنٹ ایفرٹ کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے, ان کی بھی بات سن لیتے ہیں, پھر ویل کم ٹو دا پینل. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا, کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی, آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر, الحمدللہ. مہمانوں کو بھی السلام علیکم. بڑی اچھی بات ہو رہی ہے اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے آپ کا. بات یہ ہے کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا, تو بعد میں میٹھا ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن اگر کہا جائے کہ جی میٹھا ہی آپ نے کھانا ہے, نمکین نہیں کھانا, تو اس سے ہم وہ میٹھے کی قدر ہی نہیں رہے گی. کامیابی پہ کامیابی ملے تو اس کی وہ قدر نہیں رہتی. بندہ سیکھتا ہی ناکامی سے ہے, سیکھنے کا عمل زیادہ تر ناکامی میں ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, مثلاً آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, اگر کوئی یہ کہے کہ یار مجھے 5 کروڑ کا اپنا بازو دے دو, ہم کبھی بھی 5 ارب روپے میں بھی نہیں دیں گے. نہ ہم اپنا حصہ کوئی گردہ بیچ دو, وہ نہیں دیں گے. وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں روپیہ ہمارے جسم میں لگایا ہوا ہے. فوراً کامیابی اس لیے نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا قدرت بھی یہ چاہتی کہ یہ خود سے ایفرٹ کرے, اپنی صلاحیتوں کو خود جانچے اور ایفرٹ کرے. اس سے اس کامیابی کے بعد جو مزہ آتا ہے اس کی کوئی اور بات نہیں ایسی. اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بریلینٹ تھاٹ.
ہاں جی بالکل، بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے کہ پہلے آپ خود انمول ہیں اس بات کا ادراک کر لیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی خیال آیا ہے، کوئی جستجو، کوئی امید یا کوئی گول اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں رکھا ہے، تو آپ میں بھرپور صلاحیت ہے کہ آپ اس کو پا سکتے ہیں، لیکن محنت بہرحال کرنی پڑے گی. کمنگ بیک ٹو یو صوبیہ، پروکریسٹینیشن، اس کی وجوہات. جی تو فرسٹ پوائنٹ تو یہی تھی کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے، آپ کا پرپز بالکل آپ کے سامنے ہونا چاہیے، کہ آپ کو ہمیشہ جب بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یو نو یو آر بینگ لیزی اور یو آر ناٹ ریئلی وانٹنگ ٹو ڈو سم تھنگ، سو یو اٹ شوڈ ریمائنڈ یو، اٹ شوڈ بی دیئر، یو نو آپ کے دماغ میں ایک پکچر، ایک امیج ہونا چاہیے کہ دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی وانٹ اینڈ دس از ویئر آئی وانٹ ٹو گیٹ. تو یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز اس میں ہوتی ہے ویلیوز کی الائنمنٹ. ہماری بہت ساری ویلیوز ہوتی ہیں، ویلیوز ان سمپل ورڈز اگر ہم بولیں کہ کیا چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اگر ہمارا ویلیوز الائنڈ نہیں ہے ہمارے پرپز یا ہمارے گول کے ساتھ، تو بھی ہم اکثر پروکراسٹینیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں فار ایگزامپل آئی گیو یو این ایگزامپل کہ اگر میری ایک ویلیو ہے کہ میں آنیسٹی کو ویلیو کرتی ہوں، دیٹس ویری امپورٹنٹ فار می، مگر میں جاب ایسی کر رہی ہوں جس میں روزانہ مجھے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، تو وہاں پہ بہت ڈائریکٹ کانفلکٹ آ جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایونچولی آپ موٹیویشن بھی لوز کر دیتے ہیں اور آپ اس پہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتے. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ بالکل آپ نے، ہاں جی. سو موسٹ آف دیز تھنگس دیٹ یو پوائنٹڈ آؤٹ آر انٹرنل. لیکن وجی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کا رویہ اور اپریسیشن کتنا میٹر کرتی ہے. یعنی کئی دفعہ آپ کہتے ہیں نا کہ یار مجھے ایک شخص نے بھی اگر سپورٹ کیا ہوتا تو میں اپنے گولز پا لیتا. کئی لوگوں کی یہ شکایت اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے، اپنی ٹیم سے ہوتی ہے، اپنے پارٹنر سے ہوتی ہے. اس بات میں کتنا وزن ہے؟ اس بات میں وزن تو بہت ہے، اس لیے کہ جب تک آس پاس سے حوصلہ نہ ملے اور لوگ ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں. مثلا بچہ اگر فیل ہو جاتا ہے تو ماں باپ جو ہے نا اس کو جھڑکتے ہیں، اس کو حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کو یہ نہیں بتاتے کہ تم کہاں فیل ہوئے، کس وجہ سے فیل ہوئے، اس کی وجوہات کو تلاش کریں. ان کو چاہیے کہ حوصلہ افزائی بھی کریں اور اس کی وہ غلطی کی نشاندہی کریں، مگر ڈپٹ کر نہیں بلکہ محبت کے ساتھ. تو یہ بہت میٹر کرتا ہے. باہر کی دنیا میں یا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حوصلہ افزائی بہت کرتے ہیں، اچھا کوئی بات نہیں آپ آگے بڑھیں. اب یہ دیکھیے کہ ایک بہت مشہور جو ہے چکن کا فرائیڈ چکن کا ادارہ ہے، وہ اس کے جو مالک تھے انہوں نے 65 سال کی عمر میں یہ کام شروع کیا تھا، وہ اور ساری دنیا میں ان کی چین پھیل گئی. تو اس طریقے سے وہ 65 سال سے تک جو ہے وہ جب بھی کوئی کام کرتے تھے ناکام ہوتے تھے، کوئی کاروبار کرتے تھے اس کے اندر ان کو ناکامی ہوتی تھی، لیکن یقیناً کوئی ان کو حوصلہ افزائی کرنے والا تھا. اسی طرح سے ایک ناول نگار تھے، ان کے بارے میں میں نے پڑھا کہ انہوں نے ناول کو کئی پبلشرز کو دیا، انہوں نے انکار کر دیا نہیں چھاپیں گے، تو انہوں نے اٹھا کے اسے کوڑے میں ڈال دیا. پھر اس کوڑے دان سے ان کی بیوی نے وہ ناول نکالا اور پھر کسی پبلشر کو لے جا کے دیا، اور پھر وہ وائرل جسے کہتے ہیں ہو گیا، ساری دنیا میں وہ ناول پڑھا جانے لگا، وہ یعنی بیسٹ سیلر بن گیا. وجی صاحب لیکن آپ نے ایک بڑے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر آپ نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے. یہ بات میں احمد آپ کی طرف لے کے جانا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں کئی دفعہ نئی شروعات کے لیے، دوبارہ کمر باندھنے کے لیے جب آپ اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار وقت گزر گیا. اور یہ مسئلہ مجھے خواتین کا زیادہ لگتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ یوتھ میں اگر آپ 20 یا 30 کی دہائی میں ہیں تب تو آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد اگر ان کو زندگی کی طرف یا ان کے پرانے گولز کو یاد کرایا جائے کہ بھائی کبھی آپ کی یہ ڈریم بھی ہوا کرتی تھی، یو وانٹڈ ٹو بیکم دس، واٹ ایور سم تھنگ ہیپن، کوئی لائف کا ایونٹ ہوا لیکن اب آپ دوبارہ سے شروعات کر سکتی ہیں، تو کئی لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے یا ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں جی اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب عمر نکل گئی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو مڈ ایج کے لوگ ہیں جن کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے، 30 آنورڈز ہیں، وہ کیوں اکثر نئی چیزوں کی شروعات سے گھبرا رہے ہیں؟ سدرا، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈائنامکس ہمیں بتائے جاتے ہیں نا بچپن سے، جو پیٹرن ڈیولپ کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے سم ٹائمز ہم سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے کا سچ ہے یا جو ہمارے پرکھوں نے سچ جھیلا تھا وہی ہمارا سچ بھی ہے. دنیا بہت تیزی سے اور بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہے. آپ کا سچ آپ کے پرکھوں سے مختلف ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو نیا زمانہ ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عمر کا ہم خیال رکھیں کہ یہ اس عمر میں ضروری تھا. آپ دیکھیں دنیا بھر میں شادیوں کی عمریں تبدیل ہوئی ہیں، اوور آل ایج گروپ بہت زیادہ، ایج جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے.
لوگوں کی پارٹیسپیشن ٹورڈز دا سوسائٹی بہت زیادہ انکریز کر گئی ہے, سیلف اویئرنیس بہت آ گئی ہے. تو ایسے ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ نئی جنریشن کو جب آپ نئے بچے کو دیکھتے ہیں اور آپ کے منہ سے واو نہیں نکلتا اور آپ پریشانی میں کہتے ہیں کہ آج کے بچے بڑے خراب ہیں, تو بچے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی اگر آپ کو کوئی چیز کوئی خیال آتا ہے عمر کے کسی بھی حصے میں, تو آپ اس پر اگر جان مارنے کی سمجھتے ہیں کہ صرف اتنا سا کر سکتے ہیں کہ اچھا 25 سال کی عمر میں 10 دن میں یہ اچیو کر سکتا تھا, اس کو آپ 15 کر لیں. تھوڑا سا وہ جو پروسیس کا حصہ ہے اس کو آپ اپنے ایج کے مطابق آپ ری الائن کر سکتے ہیں, لیکن اس کو چھوڑ دینا اور یہ سمجھنا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ میرے خیال ہے ایک نیگیٹو ٹرم ہوگی. دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں, یعنی آپ کہیں نہ کہیں یہ سوچ لیتے ہیں کہ بھائی اب مجھے سیکھنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے, میرے جسم میں انرجی کم ہو گئی ہے, آئی ڈونٹ ہیو دا اسٹرینتھ ٹو ڈو اٹ. کئی چیزوں میں ہو سکتا ہے یہ درست بھی ہو, لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جس طرح لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ رہی ہے, اب ہم سینئر ایتھلیٹس کو بھی دیکھتے ہیں, وہ لوگ جو 60-70 سال کی عمر میں میراتھنز بھاگ رہے ہیں, ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں, جہاز اڑانا سیکھ رہے ہیں, بنجی جمپنگ کر رہے ہیں. تو آپ کی زندگی میں بہت سارے رنگ ہو سکتے ہیں. You don't have to give up because you've certainly crossed a certain milestone. یہ بھی ہمارا بڑا ایک ٹپیکل انداز ہے سوچنے کا. آپ کسی بھی عمر میں کوئی نیا ہدف رکھ کر, کوئی نیا گول رکھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا جی, ذرا جینڈرز کی بات کرتے ہیں کہ کن کے لیے اپنے گولز کو پانا آسان ہوتا ہے یا قدرے آسان ہوتا ہے. ویسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی مردوں کو بہت فیور کرتی ہے, ایک پیٹریارکل نظام ہے, مردوں کے پاس پرسنل اور چیزوں کو پرسو کرنے کا, اپنے ذہن کے مطابق چیزیں کرنے کا قدریں ان کی اسٹرگل کم ہوتی ہے. لیکن دس از آلسو ناٹ اے کٹر ٹریٹمنٹ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر ہی لحاظ سے آپ سمجھیں کہ مرد زیادہ بینیفٹ کرتے ہیں اس سے. خواتین بھی اگر آپ دیکھیں اس وقت ہر شعبۂ زندگی میں آگے آ رہی ہیں, اور خاص طور پہ جب وہ مشکلات کا سامنا کرتی ہیں. دیر سو مینی سنگل مدرز, وڈو ویمن, جو پھر اپنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے جب لے کر چلتی ہیں, وہ ہدف, وہ خواب جو شاید پیچھے رکھ دیے تھے, کمفرٹ زون میں تھے, لیکن زندگی کی تبدیلی کو شاید خواتین بہت اچھے انداز میں اس کو ہینڈل کر پاتی ہیں اور جستجو بھی کرتی نظر آتی ہیں. صوبیہ کیا کہیں گی, اگر مرد اور خواتین کا موازنہ کیا جائے, ہمارا معاشرہ کس کے گولز کی طرف زیادہ سپورٹیو ہوتا ہے, ایک اوور آرچنگ اگر لک لی جائے اس کے اوپر؟ جی بالکل سر, اگر اوور آل دیکھا جائے تو اٹس ویری کلیئر کہ ہمارے سامنے بہت ہی کلیئر یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو, میلس کو بہت زیادہ سپورٹ, نیچرلی ایک سپورٹ مل رہی ہوتی ہے, لیکن ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے. دے آر فری ٹو گو آؤٹ, دے آر فری ٹو میٹ دیئر فرینڈس. تو نارملی اگر ہم دیکھا جائے تو ان کو سپورٹ بھی مل رہی ہوتی ہے, جو وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ باہر جا کے وہ چیزیں کر بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن فیمیلس کو نارملی ہم بہت زیادہ ایک اور ایک جو اسٹیریوٹائپ ایک وہ بنا ہوا ہے, وہ ایک امیج یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کمپرومائز کر رہے ہیں, اف یو آر کمپرومائزنگ فار ادرس, اور اگر آپ اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنا سارا کچھ دوسروں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, تو دیٹ از اٹ, دیٹ از واٹ یو آر مینٹ ٹو ڈو. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے صوبیہ کہ کئی دفعہ خواتین کے خواتین کئی طبقات میں پرسنل گول کی لگژری افورڈ ہی نہیں کر سکتی. ان کو ہمیشہ ایک جو زندگی کا آؤٹ لک دیا جاتا ہے, وہ کہا جاتا ہے کہ بھائی گھر کی عزت کو دیکھو, گھر والے, اور جو کلچرلی آپ کے لیے ایکسیپٹیبل چیز ہو. یعنی خاتون اگر خواب دیکھ لے کہ وہ بیسٹ ایتھلیٹ بننا چاہتی ہے, کم سپورٹ ملتی ہے, یا آن دی ادر ہینڈ اس کی کسی بھی شوق, کسی بھی ہابی کو, کسی بھی پیشن کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے معاشرتی طور پہ, کلچرلی آپ کی فیملی کے لیے, یا ایون کئی دفعہ کوئی اس میں مذائقہ نہیں بھی ہوتا, تو اٹ جسٹ سم ٹائمز فیلز انکمفرٹیبل اور انکنوینئنٹ ٹو یور ان لاز. یعنی ہمارے یہاں پاکستان میں کتنی ڈاکٹرز ہیں جو ڈاکٹر بننے کے بعد ان کو پریکٹس نہیں کرنے دیا جاتا کیونکہ شوہر اجازت نہیں دے رہے, یا سسرال والوں کے لیے وہ چیز انکنوینئنٹ ہے. اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ بالکل, اس میں ایک چیز جو بہت ضروری ہے ہم سب کو سمجھنے کی, وہ یہ ہے کہ ایموشنل کپ کی ہم ایک بات کرتے ہیں. کہ فار ایگزامپل ایک جگ ہے اور وہ خالی ہے, تو وہ دوسرے گلاسز میں دوسروں کے لیے پانی ہم اس سے نہیں فل کر سکتے. لیکن اگر ہم اس کو فل کریں گے اور وہ فلڈ ہے کمپلیٹلی, اس میں مطلب ایموشنل کپ ہمارا جو ہوتا ہے اگر وہ کمپلیٹلی فلڈ ہے, تو ہم دوسروں کو بھی زیادہ بہتر طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک دس از سم تھنگ جو ہم لوگ ریئلائز نہیں کر رہے تھے, ایون ایز پیرنٹس یا ان لاز, یا ہم کتنی بھی بڑے لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں جو ہمارے ایلڈرز ہوتے ہیں ان دا ہاؤس, دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ
ہماری اپنی پرسنل کچھ نیڈز ہوتی ہیں, اینڈ اف وی آر ہیپی ڈیپ ان سائڈ, اگر ہم اپنے گولز اپنے پیشنس کو بھی پرسو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, اینڈ اف وی ہیو دا ایبلٹی ٹو بیلنس اٹ آؤٹ, تو اس میں کوئی ایسے مذائقہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو سپورٹس نہ دی جائے. اچھا, دس بائی دا وے از آلسو ٹرو فار مین. میں یہاں پہ ہاں جی آپ بات مکمل کر لیجئے, پھر میں احمد کی طرف جاؤں گی. جی صوبیہ. جی سوری, میں بس صرف اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کا ایک تو یہ ایموشنل کپ والی بات تھی کہ مطلب وی نیڈ ٹو فیل, بلکہ سپورٹ سے ریلیٹڈ, کہ جہاں پہ ہمیں 10 لوگ یا 12 لوگ گرانے والے ہوتے ہیں, ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہاں پہ کوئی 1 یا 2 لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی وڈ سجیسٹ, آئی وانٹ ٹو سے دس کہ پلیز ان لوگوں کو ڈھونڈیں. Absolutely. So the company you keep is also very important. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمت آپ ہار رہے ہیں یا آپ کے ذہن میں ابہام, ڈاؤٹس, کنفیوژن بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ پہلے تو اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا ٹاکسک انفلوئنس تو آپ کی لائف میں نہیں ہے جو آپ کو یہ باور کرا رہا ہے کہ جی آپ کے ڈریمز امپاسبل ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو دا ایموشنل کپ دیٹ یو ور ٹاکنگ اباؤٹ, ہمارا معاشرہ اتنا پروڈکٹیوٹی, اتنا سکسیس اورینٹیڈ ہو گیا ہے کہ ہم, وہی بات ہے کہ اگر تو آپ کامیاب ہیں تو آپ کو سر پہ بٹھایا جا رہا ہے, آپ کی مثالیں دی جا رہی ہیں, اور اگر آپ ناکام ہیں تو بھی آپ کی مثال دی جا رہی ہے, بٹ ان اے نیگیٹو فارم آف وے. اس کی وجہ سے ہر انسان صرف وہی چیز کرنا چاہتا ہے جو اس کو ڈھیروں کامیابی دے, ویلیڈیشن دے, فیم دے, پیسہ دے. پیشن جو اس کے اندر ہوتا ہے نا, وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے, اور یہ آپ کے کام میں نظر آنے لگتا ہے. احمد, اس کو ہم ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ آپ میوزیشنس کو دیکھیں, شروعات اگر ہوتی ہے فار دا لو آف میوزک, بٹ آپ آہستہ آہستہ کمرشلائز ہو جاتے ہیں, پھر آپ کام صرف اس لیے کرنا چاہتے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے پیسہ کمانا ہے. دیٹ از آلسو اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. آپ کو آپ کے گول سے دور لے جاتا ہے یہ پیسہ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور بڑا اپنے سینسٹیو سائڈ اس کو چھیڑی ہے, کیونکہ آف کورس اب دنیا بھر میں, اور یہ صدیوں سے ہے کہ ریس ایک ہے مسلسل کہ آپ کو اچھی ارننگ کرنی ہے اور اس کے ذریعے آپ نے کام کرنا ہے. میں اس کو ایک حصے سے اس طرح سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں سدرا, کہ آپ نے جو کمائی کرنی ہے نا, بلکہ آئی وڈ کوٹ علامہ اقبال, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک مخصوص اماؤنٹ طے کی ہوئی تھی جو وکالت سے وہ کماتے تھے, اور وہ اگر پہلے ہفتے میں, مہینے کے پہلے ہفتے میں کما لیتے تھے تو وہ آگے پھر کیسز وغیرہ نہیں لیتے تھے, اور آگے اس کے اوپر کام کرنا کم کر دیتے تھے کہ اب مجھے بیٹھ کے لکھنا ہے, اپنا ریسرچ ورک کرنا ہے, شاعری کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. تو آئی سجیسٹ کہ یہ بڑی اچھی اور ایک سکسیسفل آدمی کی بات ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ارننگ کرنا ہے تو پھر اس کا ایک آپ رکھ لیتے ہیں جگہ کہ اتنے سے پیسے میرے لیے ایک لائف سٹائل مینٹین کرنے کے لیے کافی ہیں. سو کہیں نہ کہیں کوئی گول ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے پیشن, اپنے ایموشنز کو بھی بیلنس کر کے چل سکیں, ایک مشینی زندگی نہ گزاریں. بہت شکریہ احمد, صوبیہ اور وجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. وقت کم, مقابلہ سخت تھا, لیکن آپ لوگوں کی ان پٹ بڑی زبردست تھی آج کی کانورزیشن کے لیے. انشاءاللہ کل دوبارہ ویورز آپ سے ملاقات ہوگی ود اے نیو پینل اینڈ اے نیو ٹاپک. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ.